نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو جہاں، چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے دو۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ آج کی رات ہے، کون جلوہ عزیز سامعین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں ہر انسان رمضان کے روزے رکھ کر اپنا احتساب کرتا ہے، اپنی جانچ کرتا ہے، اپنی مرمت کرتا ہے، روح کی مرمت، اور روح کی مرمت میں کچھ سہنا بھی پڑتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب کوئی چیز ٹوٹ جائے تو اس کی مرمت کرنے کے لیے کبھی اسے ٹھوکر بھی لگانی پڑتی ہے، کبھی اسے چوٹ لگانی پڑتی ہے۔ بالکل اسی طرح جو محروم ہے فرش پر دھوم ہے، روح کی مرمت کے لیے ہمیں بھی تھوڑی سی چوٹیں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ بھوک پیاس، اس کا مقصد خود کو کمزور کرنا، یا اللہ پاک نے اس کی حکمت میں یہ نہیں رکھا کہ یہ شخص کمزور ہو جائے اور پھر بھوک اور پیاس کی وجہ سے مجھے یاد کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ عزیز سامعین، ایک عام سا قول ہے کہ جس کا درد اسی کا درد، اور وہی سمجھ سکتا ہے، جس کو چوٹ لگے وہی سمجھ سکتا ہے۔ تو اللہ پاک کتنے خوبصورت انداز سے عبادت کی عبادت اور حکمت کے ساتھ ہمیں یہ بھی سکھاتے ہیں کہ مجبوری کے حالات میں غریب لوگ کیسے رہتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے آج جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ ہے غریبوں کی مدد کرنا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ احسان کرنا، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ پہ چھائے ہوئے ابر رحمت ہے محفل۔ عزیز سامعین، احسان کا مطلب ہے ایسا کام کرنا کہ دوسرے کو اس کی عزت نفس بھی مجروح نہ ہو، اسے احساس تک نہ ہو کہ اس کے ساتھ کوئی اچھا کیا گیا ہے، اور اس میں غرض کچھ بھی نہ ہو۔ وہ نیکی کا عمل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ تیرے گن اور یہ لب میں کہ جس میں صرف اور صرف اللہ اور اس بندے کے درمیان راز ہو کہ یہ نیک کام کیا ہے۔ نیکی تو ایسے کی جائے کہ دائیں ہاتھ سے کی جائے تو بائیں ہاتھ کو خبر تک نہ ہو کہ کیا نیکی کی ہے۔ یہاں یہ نہیں کہ خبر نہیں ہوتی، یہاں مقصد یہ ہے کہ نیکی کر کے، ایک اچھا کام کر کے، کسی کی مدد کر کے، یہ نہیں کہ 700 کے سامنے جتلایا جائے، جتایا جائے۔ نہیں نہیں، تو کجا من کجا، تو کجا من کجا، تو ہے احرام انوار باندھے ہوئے۔ رمضان المبارک میں خاص جو ہماری سنت جس پہ عمل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، فرض سمجھ لیجئے کہ جو ضروری ہے وہ ہے
صدقۃ الفطر۔ رب العزت نے فرمایا ہے سورہ اعلیٰ میں، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، بے شک اس نے فلاح پا لی جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے رب کا نام یاد رکھا اور نماز پڑھتا رہا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر اور سیدنا عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ آیات صدقۃ الفطر کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ انہی آیات کی روشنی میں یہ حضرات کہتے ہیں، پہلے صدقۃ الفطر ادا کیا جائے، پھر نماز عید ادا کی جائے۔ لفظ تزکا سے مطلب ہے تزکیہ، مطلب ہے روزوں کو پاک صاف کرنا، جس کے لیے صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے۔ عزیز سامعین، کسی کی مدد کرنے، کسی کے ساتھ دینے، کچھ اچھا کرنے کا مقصد ہمارے اندر جب یہ ہوگا، ہم نے اندر اپنے چھپے ہوئے جو عیب، جو غلطیاں، جو کوتاہیاں، ان کا صفایا کرنا ہے، تو دیکھیے گا وہ قابل قبول بھی ہوگا، اللہ کے حضور معتبر بھی ہوگا، اور پھر وہی سکون دینے والا ہوگا۔ وگرنہ ہم لاکھوں لوگوں کی مدد کرتے رہیں لیکن کبھی بھی ہمیں سکون نصیب نہیں ہوگا۔ لیکن جیسے ہی ہم سچے دل سے، صاف دل سے کسی کی مدد کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کو سکون نصیب ہوگا۔ ایک صحابی ہمارے پیارے نبی کے پاس آیا، اس نے آ کر کہا کہ نبی پاک میرا ہاتھ تنگ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تم صدقہ کیا کرو، صدقہ کیا کرو۔ اس نے کیا کیا، جو کماتا تھا اس میں سے کچھ حصہ روزانہ اپنی اجرت میں سے صدقہ کر دیا کرتا تھا۔ آہستہ آہستہ فروانی ہونے لگی، رزق کا ڈھیر آ گیا۔ وہ کہیں ملازم تھا اور پھر کسی باغ کا مالک بن گیا، اور بہت کچھ اللہ نے اسے عطا کیا۔ تو اسی طرح ہے، اللہ ہمیں بہت عطا کرتا ہے۔ تو حقیقت ہے، میں صرف احساس ہوں، تو حقیقت ہے۔ عزیز سامعین، بات جاری رہے گی صدقۃ الفطر کے بارے میں، ساتھ رہیے گا۔ آج اس کے بارے میں بات کریں گے، بہت اہم موضوع ہے، بہت ضروری ہے، اور رمضان المبارک میں تو جس میں ایک نیکی کا بدلہ 70 گنا اور کہیں آتا ہے 700 گنا تک بڑھا دیا جائے گا۔ تو سوچئے اللہ کے ساتھ یہ نیکیوں کا کاروبار، محبت کا کاروبار، رحمتوں کا کاروبار کرنا۔ ہم تو دنیا میں کسی کے ساتھ کاروبار کریں تو دیکھتے ہیں وہ پارٹی، وہ پارٹنر کیسا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیسا ہے، اس کا بزنس کی ڈیلنگز کیسی ہوتی ہیں، کیا وہ اچھا بھی ہے کہ نہیں، کیا وہ اس کے اوپر کوئی کیس تو نہیں چل رہے، یہ وہ فلاں فلاں، کیا وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ کل کو فائنینشلی نقصان ہو، مالی نقصان ہو جائے تو وہ بھر سکے۔ ایسا ہی دیکھتے ہیں نا۔ تو عزیز سامعین، اللہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی پاک ہے، وہ ہمیشہ سے پاک ہے، وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ اس کی رحمت کا ایک قطرہ ہم سب کے لیے کافی ہو جائے۔ وہ کتنا پاورفل ہے، صرف کن کہہ دے تو سب کچھ ہو جائے۔ وہ کتنا اس کی ریلائبلٹی ہے، ازل سے ابد تک وہی وہ ہے۔ جب کچھ نہیں تھا تب بھی وہ تھا، جب کچھ نہیں ہوگا تب بھی وہ ہوگا۔ اس کا کنٹرول، اقتدار کتنا ہے، ہر چیز اس کے اقتدار میں ہے۔ اور وہ وعدہ کرتا ہے کہ میرے ساتھ کاروبار کر لو، یہ رمضان المبارک کے مہینے میں میری راہ میں خرچ کر کے میرے ساتھ کاروبار کر لو۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے جس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت دے، یا ہادیو، یا اللہ ہمیں ہدایت دے۔ ہم لوگوں میں کچھ بخیل لوگ ہوتے ہیں جو اپنوں پر خرچ کرنے پہ بھی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو جان لیجئے عزیزو، جان لیجئے جو اپنوں کے اوپر خرچ کرتا ہے وہ بھی اللہ کے ہاں صدقے کا مقام رکھتا ہے، وہ بھی ثواب کا مقام رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ لوٹ کے واپس آتا ہوں مختصر سے وقفے کے بعد، ساتھ رہیے گا۔ آج بات کریں گے صدقۃ الفطر کے بارے میں اور رمضان المبارک میں اس کی کیا اہمیت ہے۔ تو امیر حرم میں
رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے۔ عزیز سامعین، بات کر رہے ہیں رمضان المبارک اور صدقۃ الفطر کے بارے میں۔ عزیز سامعین، صدقات اور خیرات تو عام دنوں میں بھی ہوتے ہیں، وہ کسی بھی وقت کیے جا سکتے ہیں، لیکن صدقۃ الفطر یہ رمضان المبارک کے ماہ مبارک میں ہی لازم ہے، اور اس کے لیے شرط ہے کہ یہ عید الفطر ادا کرنے سے پہلے ادا کر دی جائے۔ صحیح مسلم میں سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقۃ الفطر رمضان المبارک میں لوگوں پر 1 سا کھجور یا 1 سا جو فرض فرمایا ہے، ہر آزاد و غلام مرد پر عورت پر جو مسلمان ہیں فرض ہے۔ 1 سا ایک وقت کے کھانے کو کہتے ہیں۔ ایک وقت کا کھانا ایک پرسن کا کتنا بنتا ہے وہ بھی ادا کرے گا، اور اس کی کچھ طے کردہ اماؤنٹ ہے، مقدار ہے، اس کے بارے میں ہمیں جو روایات سے ملتا ہے 1 سا کھجور یا 1 سا جو صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، 1 سا ایک پیمانہ سمجھ لیجئے جو رائج الوقت وزن تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ زکوٰۃ اموال جو ہیں معذرت چاہتا ہوں، موسم کی شدت کی وجہ سے شاید، اور اس وقت آپ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ سانس بھی خشک ہوتی ہے، گلا بھی، شاید یہی وہ وقت ہوتا ہے جب اللہ ہمارے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ فکر ایک معرفت کا، تصوف میں بڑا مقام ہے اس کا، فکر کا، اس پہ بھی بات کریں گے۔ زکوٰۃ اموال فرض ہونے کے باوجود اس کی فرضیت کا حکم باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا۔ زکوٰۃ کا تعلق مال سے اور صدقۃ الفطر کا تعلق جان سے ہے۔ زکوٰۃ اپنی جگہ، یہاں ایک کنفیوژن جو بگ کنفیوژن ہم سب کے درمیان میں آ جاتی ہے کہ زکوٰۃ کیا ہے اور صدقۃ الفطر کیا ہے۔ زکوٰۃ سال بھر کی جو جمع کردہ اماؤنٹ ہے اس میں سے 2.5% دینا، لیکن صدقۃ الفطر صرف رمضان المبارک کے مہینے میں ادا ہوتا ہے، اس کے علاوہ ادا نہیں ہوتا۔ اور یہ 1 سا مطلب رائج الوقت 2.5 کلو کے برابر ہے، جو بھی ہم گھر میں گندم اناج جو استعمال کرتے ہیں اس کا 2.5 کلو۔ اب صدقۃ الفطر کو مختلف جگہ روایات میں مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے۔ صدقۃ الفطر کو زکوٰۃ رمضان بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر بھی کہتے ہیں، زکوٰۃ الصوم بھی کہتے ہیں، صدقۃ الرمضان بھی کہتے ہیں، صدقہ صوم بھی کہتے ہیں، صدقۃ الفطر بھی کہتے ہیں۔ یہ سارے نام صدقۃ الفطر کے ہیں، تو فطرانہ جس کو ہم رائج الزبان میں ہم کہتے ہیں جی فطرانہ ادا کرنا ہے۔ اب اس کی شرعی حیثیت بھی بہت ہے۔ صدقۃ الفطر شریعہ اسلامیہ میں فرض کی حیثیت رکھتا ہے، اس کی فرضیت کو ختم کرنے کی کوئی بھی دلیل نہیں ملتی کہ یہ کسی کو اجازت، یہاں تک کہ کس کے گھر اگر 1 وقت کا کھانا بھی موجود ہے، یہاں تک کہ اگر وہ اس دن بھی پیدا، اس نے 1 وقت 1 پہر بھی سانس بھی لیا ہے، کوئی نیا بچہ پیدا ہوا ہے اس نے بھی، تو اس پر بھی یہ فطرانہ فرض ہے۔ اور یہ صرف اور صرف ان کو معاف ہے کہ جن کے گھر میں اتنی مفلسی ہے۔ یہاں میں واضح کرتا چلوں، کسی کی میں عزت نفس کو مجروح نہیں کرنا چاہتا، نہ ہی کسی کو ڈیگریڈ کرنا مقصد ہے، لیکن کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس قدر مفلسی ہو تو پھر معافی ہے کہ اس کے گھر میں 1 وقت کا کھانا بھی نصیب نہ ہو۔ اللہ، اور ہم لوگ بہانہ بنا کر کہتے ہیں ابھی تو حالات خراب ہیں تو فطرانہ ہم نہیں دیں گے، ایسا نہیں ہے۔ اگر آخری دن رمضان المبارک کے آخری دن، آخری روزے کے دن کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر بھی فطرانہ فرض ہے، اور وہ گھر جس میں 1 وقت کا کھانا موجود ہے اس پر بھی فرض ہے۔ اب
صدقۃ الفطر کی مقدار میں نے آپ کو بتا دی، 1 صاع کے برابر جو فرض کی گئی ہے، اور وہ رائج الوقت وزن تقریباً 2.5 کلو بنتا ہے۔ پھر سوال آتا ہے کہ یہ 2.5 کلو کس چیز کے ہم دیں گے؟ کون سی گندم ہوگی، چاول ہوگا، یا کوئی اور اناج ہے جو کہ جس کے ہم نے 2.5 کلو لوگوں کو ادا کرنی ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے صحیح بخاری میں، انہوں نے فرمایا ہم صدقۃ الفطر 1 صاع اناج یا 1 صاع جو 1 صاع کھجور یا 1 صاع پنیر یا 1 صاع زبیب کہتے ہیں خشک انگور، جسے انجیر جو ہوتی ہے، کشمش نہیں کہتے، سونگی، وہ نکالا کرتے تھے۔ اور 1 صاع میں نے آپ کو بتایا کہ رائج الوقت اس وقت 2.5 کلو کے برابر ہے۔ مطلب جو بھی ہم اناج استعمال کرتے ہیں، اب ہمارے علاقے کے حساب سے دیکھا جائے، ہمارے ریجن میں ایشیا میں ہم چاول بھی استعمال کرتے ہیں، ہم گندم بھی استعمال کرتے ہیں، ہم اس کے علاوہ پھل وغیرہ اور دوسری چیزیں گوشت وغیرہ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو ایوریج کر کے ہم ان سب کے تینوں کی قیمتوں کا ایوریج نکال کر وہ اماؤنٹ اس کے 2.5 کلو ہم ادا کر سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں باقاعدہ کوئی جو مہمان عالم آئیں گے ان سے ہم اس کی اماؤنٹ بھی پوچھیں گے کہ کتنی بنتی ہے، تقریباً کتنی رقم بنتی ہے اور کیا طریقہ کار ہے۔ اب یہاں بہت سے سوال اٹھتے ہیں کہ کیا اناج دینا ہی ضروری ہے؟ صدقۃ الفطر میں اناج دینا ہی ضروری ہے؟ تو یہ واضح کرتے چلیں عزیز سامعین، دیکھیں جب ہم کسی کو کوئی چیز دیں گے اناج یا اس شکل میں، تو اسے محسوس ہوگا، شاید دیکھنے والوں کو بھی پتا چلے کہ یہ اس شخص کو شاید فطرانہ ادا کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ صرف اور صرف کھانے کی ضرورت نہیں رہ جاتی، صدقۃ الفطر ادا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ بھی ہمارے ساتھ مل کر عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، ان کے بچے بھی نئے کپڑے پہن سکیں، وہ نئے کپڑے پہن سکیں، عید کے دن ان کے گھر میں بھی اچھا کھانا پکا ہو۔ سفید پوش لوگ جو ہیں وہ برہم تو دنیا کے سامنے رکھا ہوتا ہے، لیکن اپنے گھر میں ان کے کچھ بھی نہیں ہوتا، کھانا تک نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان کی مدد کی جائے تاکہ ان کی عید بھی عید ہو، وہ بھی عید کے دن خوشیاں منا سکیں۔ تو ان کی ضرورتیں مختلف ہیں، تو اس لیے مختلف ضرورتیں پوری کرنے کے لیے آج کے دور میں تو کرنسی ہی چاہیے۔ اب بارٹر سسٹم تو چلتا نہیں متبادل والا کہ کسی کو چاول دے دیے تو اس سے کپڑا لے لیا۔ اگر انہوں نے نئے کپڑے لینے تو انہیں پیسے چاہیے، رقم چاہیے، جوتا لینا ہے تو انہیں رقم چاہیے۔ تو ان چیزوں کو خیال رکھتے ہوئے ہم رقم بھی دے سکتے ہیں۔ اس اعتبار میں ہم جو 2.5 کلو اماؤنٹ ہے جو ہم نے طے کی، جو 1 صاع کے برابر ہے، وہ اس کی جتنی قیمت بنتی ہوگی، مختلف اناج دیکھیں جو ایلیٹ کلاس، سپیریئر کلاس کے ہیں، مطلب اچھے گھرانے ہیں جو فائنینشلی بہت اسٹرانگ ہیں، وہ ایک کشمش 2.5 کلو کی کتنی قیمت بنتی ہے، وہ ایک بندے کے اتنا فطرانہ ادا کریں۔ جو درمیانے لیول کے ہیں تھوڑا سا، وہ چاولوں کی کتنی بنتی ہے قیمت 1 کلو کی، اچھے چاول جو ہیں وہ اس کے حساب سے فطرانہ ادا کر دیں۔ اور جو تھوڑا سا ایوریج بلو ایوریج پہ آ جاتے ہیں، وہ گندم کے لحاظ سے اس کے 2.5 کلو کے کتنی فطرانہ بنتا ہے وہ ادا کرتے ہیں۔ تو اس طرح ہم اپنے فائنینشیل حالات کو دیکھ کر سکتے ہیں، اور اس کے بدلے میں ہم کیش اماؤنٹ بھی دے سکتے ہیں۔ یہاں وقت ہوا چاہتا ہے مختصر سے وقفے کا، بات جاری رہے گی، ساتھ رہیے گا۔ لوٹ کے واپس آتا ہوں، آپ کا میزبان سرجیل سنافی آپ کے ساتھ ہے۔ رمضان المبارک کی خصوصی نشریات۔ تو امیر حرم میں فقیر یجم، رمضان المبارک کی خصوصی نشریات صدائے رمضان میں آپ کا میزبان سرجیل سنافی۔ حرم میں فقیر یجم، عزیز سامعین، ہم بات کر رہے ہیں صدقۃ الفطر کے بارے میں کہ اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس کی مقدار کتنی ہے،
کن پر یہ فرض ہے، اس کے بارے میں چھوٹ نہیں، ان ساری باتوں پہ ہم نے بات کی۔ اب بات کریں گے صدقۃ الفطر کن لوگوں پر فرض ہے۔ حدیث رسول میں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، صدقۃ الفطر ان کے بارے میں انہوں نے خصوصاً بتایا ہے کہ غلام اور آزاد، مرد اور عورت، چھوٹے اور بڑے، تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ مطلب جو غلام ہیں، جو ملازم ہیں، ان پر بھی فرض ہے۔ تو ہے احرام انوار باندھے۔ اب یہاں دیکھیے کہ تمام لوگ شامل ہیں، چاہے وہ غلام ہے، لونڈی ہے، کام کرنے والے ہیں، بچہ ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، سب کے سب شامل ہیں۔ یہاں تک کہ جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے، ان میں استطاعت نہیں ہے، وہ ذہنی طور پر، جسمانی طور پر یا کسی روحانی طور پر کوئی مریض ہیں اور روزہ نہیں رکھ سکتے، ان پر بھی فرض ہے۔ ایک تو وہ جو زیادہ رذیل عمر ہونے کی وجہ سے کمزوری کی باعث روزے نہیں رکھ سکتے، اور وہ جو عارضی کسی مجبوری کی بنا پر روزہ نہیں رکھتے، چاہے وہ ہیں۔ اور عارضی روزہ وہ چھوڑتے ہیں، مثلا جو مسافر ہیں، مریض ہیں، مرضع عورت جو دودھ پلاتی ہے اپنے بچے کو بھی، جن پر روزے فرض نہیں ہوئے، یہ سب کے سب ان پر بھی فرض ہے کہ ان کا صدقۃ الفطر یعنی کہ فطرانہ لازمی ادا کیا جائے۔ یہاں ایک اور بات ہے کہ کچھ گھروں میں انہوں نے خرید کر غلام یا کام کرنے والی میڈ اپنے گھروں میں رکھے ہوتے ہیں، ماہانہ تنخواہ بھی لیتے ہوں چاہے، لیکن اگر وہ ان کے گھروں میں رہتے ہیں تو ان کا فطرانہ ادا کرنا ان کے مالکوں پر ہے۔ جو گھر کے مالک ہیں، جن کے گھروں میں وہ بچے یا عورت یا کوئی بھی کام کرنے والی میڈ ہے، بڑھیا ہے، بزرگ ہیں، جوان بچہ ہے، اور جن کے گھر میں رہتا ہے، ان پر فرض ہے کہ وہ اس کا فطرانہ ادا کریں گے۔ اور یہ اندازہ ہم سب کو ہو جانا چاہیے، خصوصاً جن لوگوں نے اپنے گھروں میں کام کرنے والوں کو رکھا ہو، ان کا فطرانہ مالک ادا کرتے ہیں، لیکن تنخواہ دار ملازمین اور جومیہ اجرت پر کام کرنے والے جو ہیں، وہ اپنے مالک سے باقاعدہ تنخواہ وصول کرتے ہیں اپنا اور اپنے بچوں کا صدقۃ الفطر خود ادا کریں گے۔ زکوٰۃ الفطر یعنی صدقۃ الفطر جو ہے صرف مسلمانوں پر فرض ہے، یعنی صرف مسلمان یہ ادا کریں گے، کسی اور مذہب میں یہ شرط نہیں ہے کہ اگر وہ اسلامی ملک میں رہتا بھی ہے تو ہم عیسائیوں کو بھی کہیں جی وہ فطرانہ ادا کریں یا وہ فطرانہ ادا کرنے کی سعادت حاصل کر سکیں، ایسا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مسلمان لوگ ادا کر سکتے ہیں۔ اور چاہے وہ روزے رکھتے ہوں چاہے نہ رکھتے ہوں، لیکن غیر مسلم ادا نہیں کریں گے۔ اب یہاں ایک اور بات آتی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ غلام یا لونڈی یا وہ جو گھروں میں رہنے والی میڈ ہوتی ہیں، جن کو گھر میں ہی رکھا جاتا ہے، وہ کام کاج کرتی ہیں، اور تو ان کا تو فطرانہ مالک دیں گے، لیکن اگر وہ رہنے والے کام کرنے والا یا کام کرنے والی وہ اگر غیر مسلم ہے تو پھر اس کا فطرانہ مالک ادا نہیں کریں گے، کیونکہ اس کا فطرانہ فرض ہی نہیں ہے، فرض تو صرف اور صرف مسلمانوں کا ہے۔ اب اور اس میں علاقے کی بھی کوئی شرط نہیں کہ صرف شہر میں رہنے والے ادا کریں گے یا صرف گاؤں میں رہنے، یہ سب کے سب ادا کریں گے۔ ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، صدقۃ الفطر نماز عید سے پہلے ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں صحیح مسلم میں کتاب الزکوٰۃ میں
سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقۃ الفطر نماز عید کے لیے جانے سے پہلے پہل نکالنے کا حکم دیا ہے۔ اب یہاں پہ ایک تھوڑی سی واضح کرتا چلوں کہ بہت زیادہ پہلے بھی ادا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ یہ نہیں ہو سکتا کہ رمضان المبارک سے شروع ہونے سے پہلے ہی ہم فطرانہ ادا کر دیں، یہ غلط ہے۔ تیرا امتی اور نہ ہی یہ کہ پہلے ایک دو دن میں ادا کر دیا جائے، یہ بھی نہیں جائز، مناسب نہیں لگتا۔ بہت مجبوری ہو لیکن اس میں بھی یہ مناسب نہیں لگتا۔ آج تو جیسا دور ہے ایک دو دن میں رقم پہنچی جا سکتی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 2-4 دن پہلے آپ ادا کر دیں، کیونکہ فطرانہ جو صدقۃ الفطر ہے یہ دراصل ہماری ہونے والی رمضان المبارک میں خطائیں جو ہیں ان کی معافی کا بھی سبب ہے۔ جو اللہ کا نام لیتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو روزے رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ خرچ کرنے کا ذکر بعد میں آیا ہے، قرآن میں کئی جگہ پر آپ دیکھیں گے کہ خرچ کرنے کا ذکر دوسری عبادت کے بعد آیا ہے۔ مطلب یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا جو ہے دراصل ہماری رمضان المبارک میں، اب یہ عید الفطر سے پہلے ہم جو صدقہ فطر ادا کرتے ہیں یہ دراصل کیا ہے؟ نبی پاک نے سب سے زیادہ پسند کیا ہے آخری رات، یعنی کہ چاند رات جو فطرانہ ادا کیا جاتا ہے اس کو پسند کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارے رمضان المبارک میں ہونے والی خطائیں، غلطیاں کئی ایسی ہیں، ہم کوتاہیاں کر جاتے ہیں، یہ ان کی معافی ہے، یہ ان کا کفارہ ہے، یہ ان کو پاکیزہ کر دیتے ہیں، یہ اس کا تزکیہ کر کے اس کو صاف کر دیتے ہیں، اللہ کے ہاں معافی کا سبب بن جاتے ہیں۔ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ صدا تو کجا من کجا تو امین۔ صدقۃ الفطر اگر عید سے چند دن پہلے نکال لیا جائے تو بہت بہتر ہے، تاکہ غریب و غربا جو ہیں، ضرورت مند محتاج اپنی ضرورتیں پوری کر لیں، اس کے اہل و عیال عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں۔ محتاج، ضرورت مند کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کھانا ان کو نصیب نہیں ہوتا، اتنے حالات تنگ ہوتے ہیں، اتنے پریشان ہوتے ہیں، تو ان کی خوشیاں رمضان المبارک کے آخری ایام یہ جو ہیں یہ بن جائیں، تاکہ وہ عید کے دن اپنے پیٹ میں کچھ ڈال سکیں، پیٹ بھر کر کھانا کھا سکیں۔ بعض لوگ نماز عید ادا کرنے کے بعد 10-10 20-20 روپے غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، تو یہاں ذہن میں رکھیے یہ صدقہ فطر نہیں ہے، یہ صدقہ فطر نہیں ہے، یہ فطرانہ نہیں ہے، یہ خیرات ہوگی، صدقہ ہوگا، اللہ کی راہ میں خرچ ہوگا، لیکن یہ فطرانہ نہیں ہے۔ نماز عید ادا کرنے سے پہلے پہل ادا کر دینا چاہیے، تاکہ وہ غریب و غربا عید میں آپ کے ساتھ برابر مل کے خوشی منا سکیں۔ یہ نہیں کہ ہم مسجد سے نماز پڑھ کے نکلتے ہوئے غریبوں میں 5-5 10-10 بانٹ رہے اور سمجھے کہ یہ ہم نے کیا کیا، فطرانہ ادا کر دی، یہ غلط ہے۔ طلب ہی طلب تو عطا۔ اور یہ بھی نہایت غلط ہے کہ ہم نماز عید ادا کرنے کے لیے جاتے ہوں اور رستے میں کہیں کسی کو پکڑا دیں گے، یہ فطرانہ ہے، ایسا بھی غلط ہے، یہ بھی جائز نہیں، کیونکہ مقاصد پورے نہیں ہوتے۔ آپ کو کیا لگتا ہے عید الفطر ادا کرتے ہوئے رستے میں جاتے کسی کو دے دیں، کیا وہ جا کر اپنے عید کا سوٹ لا سکتا ہے یا اپنے کھانے کے لیے کوئی چیز لا سکتا ہے مناسب طریقے سے؟ نہیں نا۔ جیسے ہم نہیں یہ کر سکتے تو ہم دوسروں کے لیے کیوں ایسا سوچتے ہیں؟ دوسروں کے لیے تو آسانیاں پیدا کرنی چاہیے، یہی مقصد ہے اس کا۔ اب صدقہ فطر جو ہے جن کو دینا چاہیے ان کے بارے میں بات کریں گے کہ صدقہ فطر کے مصارفین کون ہیں، کون حقدار ہیں جن کو صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ باندھے ہوئے تو ہے احرام انوار، باندھے ہوئے میں درودوں کی
دستار باندھے ہوئے کعبہ عشق تو احادیث کی روشنی میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ صدقہ فطر کا مصرف فقط غربا، فقراء اور مساکین ہیں، انہی میں اس کی تقسیم ہونی چاہیے۔ اب دیکھیے، جو غریب اپنے سے ہمیں نظر آتے ہیں، زیادہ غریب نظر آتے ہیں، ان کے اوپر ہے، ان کو ادا کرنا چاہیے۔ امیروں کو، جو رئیس ہیں، ان کو صدقہ فطر نہیں لگتا۔ کسی علاقے میں اگر سب امیر لوگ قیام پذیر ہیں، کوئی غریب آدمی نہ ہو، تو اس ایک علاقے کا صدقہ فطر دوسرے علاقے میں، ایک شہر کا صدقہ دوسرے شہر میں روانہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ تو پاسبل ہے۔ جس غریب آدمی کو صدقہ فطر دیا گیا ہے، وہ اس اناج یا مال سے اپنے امیر مہمانوں کی مہمان نوازی کر سکتا ہے، بلکہ تحفتاً دوسروں کو پیش بھی کر سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کسی کی مہمان نوازی اچھے طریقے سے کر لے۔ مگر دل نہ توڑے میرا، اور جیسا کہ ابو داؤد کتاب الزکوٰۃ میں اور باب الزکوٰۃ الفطر میں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر فرض کیا ہے۔ روزہ دار کے روزے کو بےہودہ گوئی اور فاحش کلامی سے پاک کرنا، اور غرباء و مساکین کی خوراک کا انتظام کرنے کے لیے۔ اب دیکھیے، ایک طرف ہماری غلطیاں کوتاہیاں، ہماری زبان کی، آنکھ کی غلطیاں کوتاہیاں، ہمارے کانوں کی غلطیاں کوتاہیاں، ہاتھوں کی غلطیاں کوتاہیاں اللہ پاک معاف کر دیتے ہیں، پاک کر دیتے ہیں ہماری عبادت کو اس سے۔ اور دوسری طرف ایک سائیکل ایسا چلا، ایک لاہ عمل ایسے بنا کہ غرباء جو ہیں ان کی مدد بھی ہو جاتی ہے، وہ بھی ساتھ مل کر اچھے سے عید منا لیتے ہیں۔ ایک تو کفارہ ذنوب یعنی بخشش کا ذریعہ بن گیا، اور دوسری طرف مساکین کی مدد ہو گئی، وہ اس قابل بن گئے کہ وہ عید کے اخراجات کو اٹھا سکیں، اور قرض اٹھائے بغیر یا ہاتھ پھیلائے بغیر عید کی خوشیوں میں شامل ہو کر سب کے ساتھ چند گھڑیاں خوش ہو سکیں۔ بھٹکی ہوئی پیاس ہوں، تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں۔ سورہ کوثر کی تیسری آیت کتنی خوبصورت ہے، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے قربانی کر اور نماز پڑھ۔ اب یہاں بھی دیکھیے کہ قربانی کرنے کا، کسی کے لیے خوشیوں کو قربان کر کے اس کو راضی کرنا، اس کا ذکر پہلے ہے اور نماز کا بعد میں ہے۔ اب فطرانہ سال میں ایک مرتبہ ہوتا ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ ایک ہے اور عید الفطر بھی ایک ہے، تو عید الفطر ادا کرنے سے پہلے ہم زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ جمعہ مبارک جو ہے عید الاضحیٰ یعنی ہفتہ وار عید ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہمیشگی فرمائی ہے۔ یہ دین اسلام کے اہم شعار اور ظاہر نشانیوں میں سے ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں، ابن ماجہ میں یہ روایت ہے، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یقیناً جمعہ کے دن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے عید بنایا ہے، بس جو شخص جمعہ کے لیے آئے اس کو چاہیے کہ غسل کرے، اور اگر خوشبو میسر ہو تو اس کو استعمال کرے۔ مسواک کرنا تمہارے لیے ضروری ہے۔ اب جمعۃ المبارک کو اللہ پاک نے مسلمانوں کے لیے عید کا دن بنایا ہے۔ نبی کریم نے اس دن 3 کام کرنے کا حکم فرمایا ہے: غسل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمعۃ المبارک اور عیدین کے موقع پر ان تینوں کاموں کا اہتمام کیا کرتے تھے، لہٰذا ان مواقع پر مسلمانوں کو غسل، خوشبو اور مسواک کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور ہے سنت جو خوبصورت سی سنت ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ ایک موٹے ریشمی کپڑے کا جبہ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا،
اے اللہ کے رسول آپ اسے خرید لیں، عید اور وفود کے لیے ملاقات کے وقت اسے زینت کے لیے زیب تن کر لیا کریں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لباس تو وہ پہنے گا جس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید اور وفود سے ملاقات کے وقت اچھے لباس اور زینت اختیار کرنے سے قطعاً نہیں روکا۔ جبہ کی خریداری اور استعمال سے اس لیے انکار کیا تھا کہ وہ جبہ ریشمی تھا اور ریشم مردوں کے لیے حرام ہے، وگرنہ نبی پاک نے عیدین کے دن نیا سوٹ پہننا، نئے لباس کو پہننا، زیب تن کرنا اس کو پسند فرمایا ہے۔ ہمیں اسلام نے صرف ایسے لباس سے روکا ہے جو فحش ہو، عریانی جس میں ہو، جس میں شرمگاہیں نظر آئیں، شرمگاہیں واضح ہوں، ایسے لباس سے اسلام نے ہمیں منع کیا ہے۔ عورتوں کے لیے جو ستر ہے ان کا پورا جسم ہے، لیکن آج کل کے لباس ایسے ہیں کہ وہ فیشن کی زد میں، فیشن کی مد میں آ جاتے ہیں، لیکن پنڈلیاں نظر آتی ہیں، کندھے نظر آتے ہیں، نعوذ باللہ۔ ایسے لباس سے پرہیز کرنا چاہیے، انتہائی پرہیز کرنا چاہیے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ دیکھیں آج یہاں ہم کہتے ہیں کہ میرے لباس سے جو بھی ہے دوسرا دیکھنے والے کی نظر میں حیا ہونی چاہیے، تو یہاں ایک بات واضح کرتا چلوں کہ دیکھنے والے کو شیطان آپ کو مہرہ بنا کر ورگلائے گا تو آپ وہ گناہ کی باعث بن جاؤ گے۔ یہ خواتین سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہوں میں کہ وہ لباس پہنتے ہوئے یہ خیال رکھیں کہ کہیں ہمارا لباس ایسا تو نہیں کہ جسے دیکھ کر شیطان ابلیس جو ہے وہ ورگلاہٹ پیدا کرے اور اس کے لیے دیکھنے والوں کے ذہن میں جو وسوسے پیدا ہوں ان کا گناہ آپ کے کندھوں پر نہ ہو۔ اور مرد حضرات کے لیے بھی ایسا ہی ہے کہ لباس ایسا پہنے کہ ستر واضح نہ ہوں، کیونکہ اچھا لباس پہننے کا اللہ پاک نے ہمیں سلیقہ دیا ہے اور ہمارے پیارے نبی نے پسند کیا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سرخ داریوں والی چادر زیب تن فرمایا کرتے تھے۔ مطلب ایک حد تک ہمیں اجازت ہے، اچھا لباس پہننے کی اجازت ہے، اچھا کھانے کی اجازت ہے، لیکن کچھ چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے۔ اب اس کے بعد تھوڑی سی مزید بات کریں گے، وقت افطار قریب ہے، دعا کا وقت ہے۔ ایک مختصر وقفہ لیتے ہیں، لوٹ کے واپس آتے ہیں۔ آپ کا میزبان سرجیل صنافی آپ کے ساتھ ہے، پھر انشاءاللہ بات کرتے ہیں مزید۔ دراصل اب دعا کرتے ہیں کیونکہ وقت بالکل مختصر سا باقی ہے اور میں چاہتا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہم کوشش کر سکیں۔ ہمیں موقع ملا ہے تو اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر سکیں۔ بگڑا رمضان المبارک کی خصوصی نشریات کے یہ آخری لمحات۔ عزیز سامعین، آج 23ویں روزے کا اختتام ہے، تکمیل ہے۔ اللہ کا یہ سعادت مند مہینہ، یہ رحمت کی گھڑیاں، یہ کرم نوازیاں اللہ کی جو ہر پل ہمیں محسوس ہوتی ہیں، ہمارے جسم پر طاری ہوتی ہیں، ہماری روح کو سکون دیتی ہیں۔ یہ مہمان مہینہ ختم ہونے کو ہے، دن بدن جو لگتا ہے کہ جیسے ہم سے کوئی مہمان کوئی ناراض ہو کر جا رہا ہو، ہمارا کوئی عزیز ہم سے ناراض ہو کر واپس جا رہا ہو، تو ایسے خالص سا دل میں رہتا ہے۔ شاید اسی وجہ سے کہ اس مہمان کی ہم نے اچھے سے خاطر توازی نہیں کی، اور جہاں واضح کرتا چلوں اس کی خاطر توازی کے لیے ہمیں کوئی بہت سے کھانے پکانے کی ضرورت نہیں، ہمیں بہت سے ڈشز سامنے رکھنے کی ضرورت نہیں، اچھے اچھے کپڑے پہن کر سامنے آنے کی ضرورت نہیں۔
اس رمضان کے مہینے کی خاطر تو آج تو سجدے ہیں، قرآن کی تلاوت ہے، نمازوں کی پابندی ہے۔ میرے اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ چیزیں چاہیے، لیکن ہم نے اب اس ماہ رمضان کی خدمت نہیں کی۔ کبھی موسم سے تنگ آ کر تو کبھی تھکاوٹ سے، کبھی بھوک سے، پیاس سے ہم نے دن سو کر گزار دیے۔ کبھی ہم نے دھوپ سے بچ کر، کبھی ہم نے کام سے بچ کر کسی نہ کسی طرح دن گزار دیے۔ ہم نے بس بھوک کے دن گزار دیے۔ لیکن میرے اللہ تو رحیم ہے، کریم ہے، تیرے محبوب پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام۔ میرے اللہ ساری حمد و ثنا تیرے لیے ہے۔ میرے اللہ ہم جتنا بھی دنیا میں بھاگ دوڑ کریں گے، ہم جانتے ہیں ہم الجھے رہیں گے، لیکن میرے اللہ تیرے سامنے جھولی اٹھا کر دعا کرتے ہیں، ہمیں سکون دے دے۔ میرے اللہ یہ رحمتوں کا عشرہ ختم ہو گیا، مغفرت کا عشرہ چلا گیا۔ اے میرے اللہ یہ آگ سے چھٹکارے کا عشرہ ہے، جہنم سے چھٹکارے کا عشرہ ہے۔ میرے اللہ اگر ہمیں نجات نہ ملی تو ہم برباد ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے میرے اللہ ہم نے اپنی ذات پہ ظلم کیے۔ کبھی ہم نے کاروبار کے پیچھے بھاگ بھاگ کر اپنی ذات پر ظلم کیے، کبھی اپنوں سے ناراض ہو کر اپنی ذات پر ظلم کیے، کبھی نمازوں کو ترک کر کے اپنی ذات پر ظلم کیے، کبھی ہم نے تیرے ذکر کو بھول کر اپنے آپ پر ظلم کیے۔ اے میرے اللہ ہم تو موڑ موڑ پر اپنے آپ پر ظلم کرتے آئے ہیں۔ میرے اللہ تو معاف کرنے والا ہے۔ میرے اللہ اگر تو نے رحم نہ کیا ہم پر، دنیا اور آخرت میں ہم پر رحم نہ کیا تو ہم برباد ہوں گے، خسارے میں ہوں گے۔ میرے اللہ ہمیں معاف کر دے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے اللہ دے سب کے سب تیرے سامنے جولیاں پھیلائے بیٹھے ہیں، وقت افطار بالکل قریب ہے، چند لمحے باقی ہیں، چند سانسیں باقی ہیں، اور سب کے سب اپنی جولیاں پھیلائے تیرے سامنے بیٹھے ہیں، اور میرے آقا سوال کرتے ہیں تجھ سے، اے میرے مولا، یا رحیم یا اللہ، یا شافی یا اللہ، یا غفور یا اللہ، یا خالق یا اللہ، یا مصور یا اللہ، یا رحیم یا رحمان یا اللہ۔ سب کے سب تیرے سامنے سوال کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، تجھ سے معافی مانگتے ہیں، جہنم سے چھٹکارا مانگتے ہیں، اولادیں مانگتے ہیں، اپنے لیے رزق مانگتے ہیں۔ میرے اللہ چاہے ہماری خود غرضیاں ہیں، لیکن دیکھ لینا تیری رضا کے سامنے جھک کر ہم نے تجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے۔ میرے اللہ ہم دنیا میں بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہیں، ہم سب دنیا میں بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہیں، اس دنیا کو کمانے کے چکر میں بھاگ بھاگ کر تھک گئے ہیں۔ آپ نہیں بھاگا جاتا، آپ نہیں بھاگا جاتا۔ میرے اللہ اب نہیں دنیا کے پیچھے بھاگا جاتا۔ اب روح بھی سکون چاہتی ہے، جسم بھی سکون چاہتا ہے، ذہن بھی سکون چاہتا ہے، سوچوں کے تلاطم میں اب سکون چاہتا ہے۔ میرے اللہ ہمیں سجدے کرنے نہیں آتے، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا۔ اے میرے اللہ دنیا کے کونے کونے میں کتنے بے بس لاچار مسلمان ہیں، ظلم و ستم سہ رہے ہیں، کوئی مدد کرنے والا نہیں۔ میرے اللہ دیکھ کئی مائیں ہیں ان کے گھروں میں اولاد نہیں، تو وہ سوال کرتے ہیں، کتنی حسرت کے ساتھ سوال اس وقت جولی پہ لائے بیٹھی ہوں گی، کتنے باپ جولی پہ لائے بیٹھے ہوں گے، کتنے جوڑے ایسے ہیں جو کب سے شادی کے بندھن میں ہیں لیکن اولاد نہیں ابھی ہوئی۔ میرے اللہ تو جس کو چاہے جتنا عطا کرے کر دیتا ہے۔ میرے اللہ سوالیوں کے سوال پورے کر دے نا۔ میرے اللہ جو
یہ سب نے جھولیاں پھیلائی ہیں، کوئی اپنوں کی محبت، کوئی اپنوں کی چاہت مانگ رہا ہے، کوئی اپنوں کا ساتھ مانگ رہا ہے، کوئی اپنوں کا سکون مانگ رہا ہے۔ میرے اللہ سب کے ساتھ مل کے میں بھی یہ سوال کرتا ہوں، جو دل کا سکون ہے ان کو خوشیاں عطا کر، جنہوں نے اولاد نرینہ کا سوال کیا ہے، بیٹوں کا سوال کیا ہے، میرے اللہ ان کو ڈھیروں خوشیاں دے، جڑوا بیٹے دے۔ میرے اللہ بے لوث ہو کر دعا کرتا ہوں، اپنی ذات کے لیے کچھ نہیں مانگ رہا، میں گھر والوں کا سکون چاہتا ہوں، تمام مسلمانوں کی مغفرت چاہتا ہوں، اس کا سوال کرتا ہوں۔ میرے اللہ تو مدد کرنے والا ہے۔ میرے اللہ بہت سے دنیا کے مسائل نے گھیر رکھا ہے، روح تھک گئی ہے، جسم تھک گیا ہے، سوچ اب کام نہیں کرتی، اپنی ہی کھوتے ہوئے گھڑوں میں گھر گئے ہیں۔ میرے اللہ اپنی ہی بڑھائی ہوئی مشکلوں میں بڑھ گئے ہیں۔ میرے اللہ اصحاب کہف کی طرح ہمارے پاس نیکیاں نہیں ہے کہ جن کا واسطہ دے کر تجھ سے سوال کروں، نہ میں زکریا کی طرح پاک ہوں، نہ مریم کی طرح پاک ہوں۔ میرے اللہ ہوں تو تیرے محمد کا امتی، میرے اللہ ہوں تو تیرا نام لینے والا، تیری رضا مانگنے والا۔ میرے اللہ آسانیاں پیدا کر دے، میرے اللہ جہنم سے آزاد کر دے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ میرے اللہ تو سب کو معاف کرنا پسند کرتا ہے نا، ہم سب کو بھی معاف کر دے۔ دیکھ جگہ جگہ کوئی سفر میں ہے، کوئی گھروں میں بیٹھے سن رہا ہے، سب کے سب دیکھنا میرے ساتھ مل کے جھولی اٹھائے ہوئے تیرے سامنے عرضیں کر رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں۔ میرے اللہ سب کو معاف کر دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تو اگر معاف نہیں کرے گا، عطا نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ تو مشکل کشا، تو داتا، تو ذو الجلال والاکرام، تو میرا اللہ، تو عظیم ہے، تو حی و قیوم، تو ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ قائم دائم رہنے والا ہے۔ میرے اللہ تیری اتنی پیاری پیاری صفات ہیں، اپنی صفات کے صدقے ہم سب کو معاف کر دے، اپنے پیارے نبی کے صدقے، آل نبی کے صدقے ہم سب کو معاف کر دے۔ میرے اللہ بہت سی خواہشیں دلوں میں دبی ہیں، بول نہیں پاتا، میں لفظ نہیں ملتے کہ میں اپنے دل کے خالص کسی کے سامنے رکھ سکوں۔ اندر ہی اندر الجھن بوجھ، ہر شخص آج کا کسی نہ کسی الجھن بوجھ میں ہے۔ میرے اللہ ہمارے پاس کوئی در نہیں، کوئی آنچل نہیں کہ جہاں سکون کی گھڑی ملے، اور جو سکون کی گھڑی والے سکون والے ہیں ہم ان سے دور ہیں۔ میرے اللہ جن کو مدد چاہیے ان کی کیا بھی مدد فرما، جو اولاد نرینہ مانگتے انہیں اولاد نصیب کر، جو ہمارے لیے سکون کا ہے، سکون کا باعث ہے، انہیں دنیا اور آخرت میں ہمارا ساتھی بنا دے۔ میرے اللہ گھروں میں سلوک پیدا کر دے، مسلمانوں میں محبت پیدا کر دے، اتحاد پیدا کر دے، سب کے گناہ معاف کر دے۔ میرے اللہ جانے انجانے میں ہم سے ڈھیروں غلطیاں ہوئی، لیکن تو معاف کرنے والا ہے، سب کو معاف کر دے، سب کو معاف کر دے۔ میرے اللہ سب کو معاف کر دے، ہماری باتوں کو، دعاؤں کو منافقت سے بچا لے۔ ڈر لگتا ہے ہماری یہ باتیں کہیں ترک نہ ہو جائیں، منافقت میں نہ آ جائیں۔ میرے اللہ تیری رضا کے لیے روزہ رکھا، تیرے دیے ہوئے رزق پہ افطار کریں گے، ہم سب کے عیبوں پہ بھرم کرتے ہیں، پردہ ڈال دے، ہمارے رستے آسان کر دے، آسانیاں پیدا فرما۔ تو عزت دینے والا ہے، ہم سب کی عزتیں سنبھال لے، ہم سب کو معاف کر دے، جہنم سے چھٹکارا دے دے۔ دنیا کی گرمی نہیں سہی جاتی، وہ نہیں سہی جائے گی، تو عطا کرنے والا ہے، عطا کر۔ وصلی اللہ علی النبی۔